اگر اس طرح آپ کے بچے یا آپ نورانی قاعدہ پڑھنا سیکھ جاتے ہیں درست تلفظات کے ساتھ، ہجوں کے ساتھ، غنوں کے ساتھ، شاد مد کی پہچان آپ کے بچے کر لیتے ہیں جس طریقے سے میں آپ کو سمجھانے والا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کی بھی محنت رنگ لائے گی اور آپ کے بچوں کا بھی محنت کرنا ضرور رنگ لائے گا۔ السلام علیکم معزز احباب، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سیکھنے والے ہیں نورانی قاعدے کی تختی نمبر 13، اس کا پارٹ 2۔ کچھ حصہ اس کا جو پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو سکھایا تھا اور کچھ حصہ اس کا باقی تھا جو آج اس ویڈیو کے اندر آپ سیکھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ درست تلفظات کے ساتھ، ہجوں کے ساتھ، مدوں غنوں کے ساتھ، ایک نئے طریقے، نئے انداز کے ساتھ آپ کو سکھایا جائے گا، اور انشاءاللہ ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ آپ کو بہترین سے بہترین طریقہ اور جس میں کم محنت لگے وہ والا طریقہ آپ کو سکھایا جاتا ہے تاکہ آپ کو سیکھنے میں آسانی ہو۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی آل پہ پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ اسی طرح قرآن پاک سیکھنے سے مستفید ہو سکیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے واو کو آپ نے تا کے ساتھ ملانا ہے، اس کے اوپر شاد ہے، جس لفظ کے اوپر بھی شاد آئے گا آپ نے اس پچھلے لفظ کو اس اگلے کے ساتھ ملانا ہے، لیکن درمیان میں جتنے بھی لفظ ہوں گے وہ تمام کے تمام چھوڑ دیے جائیں گے۔ اب آپ نے الف اور اسلام کو دونوں کو چھوڑ دینا ہے، واو کو تا کے ساتھ ملائیں گے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو کے اندر بھی شاد والا لفظ ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ شاد جہاں بھی آئے گا اپنے اوپر زبر زیر یا پیش کچھ نہ کچھ لازمی لے کے آئے گا۔ تو اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے واو زبر تا، و تا زبر تا، و تا، را زبر الف مد را۔ یہ جو گرین لفظوں کے مطلب جو سبز رنگ ہے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، را اور را کے اوپر زبر بھی اسی کلر میں ہے، سامنے الف اور مدہ بھی اسی کلر میں ہے۔ اب آپ نے اس را کو موٹا کرنا ہے، رنگوں کے لحاظ سے آپ نے لفظوں کی پہچان کرنی ہوگی، تو اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے را زبر الف مد را، حمزہ زیر ای، و تا را ای، بازر بی، و ترائی بی۔ امید کرتا ہوں اس لفظ کی ترتیب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے میں پھر اسی طرح دہراؤں گا کہ واو کو اب آپ نے اس نون کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ اس کے اوپر شد ہے اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ اب واو کو نون کے ساتھ ملاتے ہوئے نون کی آواز کو لمبا کریں گے۔ اب یہاں پہ میں ایک بڑی اہم چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اکثر بچے کیسے پڑھتے ہیں کہ واو زبر نون 1، نون کھڑی زبر نا، شین زیر شی، تو کھڑی زبر تو، تا زیر تی۔ اب اس کو کچھ اور ہی بنا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ الگ قسم کی کھچڑی تیار کر لیتے ہیں جو کہ بعد میں ان کے لیے سر درد بن جاتی ہے۔ اس لیے ایسا پڑھنے سے پرہیز کریں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ایسا پڑھنے سے پرہیز کروائیں۔ اب آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہوگا؟ واو زبر نون 1، نون کھڑی زبر نا، ون، پہلے 2 لفظوں کی آوازوں کو تیار کر لیں، اس کے بعد تیسرے کو پڑھنا ہے شین زیر شی۔ اب تینوں کو اکٹھا کریں گے، ون شی، تو کھڑی زبر تو، تا زیر تی، تو تی، ون شی تو تی۔ ایک تو واو اور نون پہ غنہ کرنا ہے، ون، غنہ کہتے ہیں ناک کے اندر آواز لے جانے کا نام غنہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ تاتی نہیں پڑھنا۔ یہ دیکھیں تو ہونٹ گول ہونے سے تو بن جاتا ہے، اگر آپ اس کو تاتی پڑھیں گے تو پھر آپ یہاں پہ تا ایڈ کریں گے جو کہ غلط ہو جائے گا۔ تو تی، ون شی تو تی۔ واو زبر نون 1، نون کھڑی زبر نا، ون زازر زی، ون زی، عین کھڑی زبر ع، تازر تی، ون زیعاتی۔ یہاں پہ آتی الف ایڈ نہیں کرنا، عین، ون زیعاتی۔ امید کرتا ہوں اس پوری لائن کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک اور اہم چیز آپ کو بتاتا چلو، انشاءاللہ یہ تختی جب مکمل ہوتی ہے تو اس کے اینڈ پہ میں آپ کو پھر
दूसरा तरीका, फिर उसके बाद एक तीसरा तरीका। इसको मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ना भी आपको सिखाऊंगा, जो आपके लिए इस तख्ती को मज़ीद आसान से आसान बनाने वाले हैं इंशाल्लाह। इस तरीके से याद कर लेने से आपको बहुत सारी आसानियां पैदा हो जाएंगी। कुरान पाक को सीखना, दुरुस्त तलफ़ुज़ात को सीखना, उसके मद्दे गुन्ने हिज्जों का करना, ये तमाम चीज़ें आप बआसानी सीख सकते हैं अगर आप इस तरीक़ाकार पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो को पूरा देखना है। ये तख्ती मुकम्मल होने के बाद आपको दूसरा तरीका सिखाया जाएगा कि आपने फिर इसको बाद में कैसे याद करना है। आगे पढ़ेंगे। वाउ ज़बर सीन, वस, सीन खड़ी ज़बर सा, वस, बाज़िर बी, वसाबी, हा खड़ी ज़बर हा, वसाबिहा, ताज़िर ती, वसाबिहाती। यहाँ पे आपने खास ख्याल रखना है, वसाबिहा, यहाँ पे मोटा वाला हा नहीं पढ़ना वरना ये गलती है। वसाबिहाती। आगे पढ़ेंगे। फा को फिर सीन के साथ मिलाना है, ये जो दरमियान में इसके साथ जुड़वा अलिफ है और इसके साथ जुड़वा लाम है, इन दोनों को छोड़ दिया जाएगा। फा को सीन के साथ मिलाते हुए जो साथ में अलिफ है, अब ये अलिफ सीन की आवाज को लंबा करेगा। फा ज़बर सीन फस, सीन ज़बर अलिफ सा, फस, बाज़िर बी, फसाबी, क़ाफ खड़ी ज़बर क़ा, फसाबिक़ा, ताज़िर ती, फसाबिक़ाती। आगे पढ़ेंगे। फा ज़बर लाम फल, मीम पेश मो, फल मो, दाल ज़बर बाद, बाज़िर बी, फल मुदब्बी। अब यहाँ पे रॉ मोटा और पुर करके पढ़ेंगे। रॉ खड़ी ज़बर रॉ, इसको रा खड़ी ज़बर रा, ऐसे नहीं करना। रॉ खड़ी ज़बर रॉ, फल मुदब्बिरा, ताज़िर ती, फल मुदब्बिराती। आगे पढ़ेंगे। ता पेश बातुब, लाम ज़बर सीन लस, सीन ज़बर सह, यानी लाम को हम इस सीन के साथ मिलाएंगे। अब यहाँ पे ये जो ब्लैक में या है इसको भी छोड़ देंगे और साथ में अलिफ है इसको भी छोड़ देंगे, और ये जो जुड़वा लाम लिखा हुआ है ब्लैक कलर के अंदर इसको भी छोड़ देंगे। अब इस लाम को आपने इस सीन के साथ मिलाना है क्योंकि इसके ऊपर शद है। तो कैसे पढ़ना है? तापेशबा तुब, लाम ज़बर सीन लस, सीन ज़बर सह, तुब लस। अब आगे रॉ, अलिफ और मद्दा मिल के रॉ की आवाज़ को लंबा भी करेंगे और इसको चार अल्फी मद्दा कहते हैं। मैं पहले भी अक्सर ये हर वीडियो के अंदर आपको याद करवाता रहता हूं और ये चीज़ें आपने अच्छे से ध्यान में रखनी है। रॉ ज़बर अलिफ मद रॉ, हमज़ा ज़ेर ई, रॉ ई, रॉ पेश रो, रॉ ईरू। अब आपने इस हिस्से को अलग से बनाया, पिछला हिस्सा आपने अलग तैयार किया था। अब आपने फिर से वापस आ जाना है और उसको बिना जोड़ के दोहराना है। तुब लस्सराईरो, क्या पढ़ेंगे? तुब लस्सराईरो। आगे चलेंगे। फा ज़बर फा, मीम ज़बर हा, मह हाजिर ही, फा ही, ये मोटा वाला है, बरीक, ये जो दो आंखों वाला है ये मोटा वाला है, इसको भारी आवाज में पढ़ते हैं जैसा कि हा। फामा ही, लाम ज़ेर लाम लिल, फामा ही लिल, काफ खड़ी ज़बर का, फा ज़ेर फी, काफी, रा ज़ेर या री, काफी री, नून ज़बर ना, काफिरीना। अब एक साथ बोलेंगे। फमहिलिल काफिरीना, क्या बोलेंगे? फमहिलिल काफिरीना। और अब आगे चलेंगे। बा ज़ेर लाम बिल, क्या पढ़ना है? बा ज़ेर लाम बिल। अब ये जो दरमियान में अलिफ है ये छोड़ दिया जाता है, बा को इधर लाम के साथ मिलाना है आपने। खा पेश नून खुन, नून ज़बर ना, बिल खुन, सीन ज़ेर लाम सिल, बिल खुन्नसिल, जीम ज़बर जा, वाव ज़बर अलिफ वा, जवा, रा ज़ेर लाम रिल, जवारिल।
اب آپ نے یہ جو بیچ والا حصہ ہے اس کو آپ نے الگ سے تیار کیا. کیا پڑھا آپ نے؟ جوارل. اور اب آپ نے پچھلے حصے کو اٹھا لینا ہے ساتھ. بالخنس الجوارل. کیا پڑھیں گے؟ بالخنس الجوارل. اب آپ نے اس حصے کو الگ سے بنانا ہے. کاف پیش نون کن، یہ والا کاف ہے یہاں تک. کاف پیش نون کن، نون زبر نہ، کن، سین زیر سی، کن سی. اور وقف کریں گے اگر آپ اس گول دائرے پہ تو پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا کنس، یعنی یہ نون زبر سین نس، سین سائلنٹ ہو جائے گا اور یہ نون سین کے ساتھ مل جائے گا جیسا کہ آپ جزم والا کوئی بھی لفظ پڑھتے ہیں. تو اب آپ نے اس کو وقف کرتے ہوئے کنس پڑھنا ہے. اب آپ نے پوری لائن کو پیچھے سے اٹھانا ہے. بالخنس الجوارل کنس. کیا پڑھنا ہے؟ بالخنس الجوارل کنس. یہاں پہ غننے کا بھی خاص دھیان رکھنا ہے آپ نے. پھر آگے چلیں گے. الف زیر ہا ایہ، دال زیر دی. یہاں پہ موٹا والا ہے، دو آنکھوں والا، اس کو بھاری آواز میں پڑھتے ہیں. ایہ دی، نون زبر سواد نہ، سوازر سی. یہاں پہ سواد، سوازر سی، سین کی آواز قطعاً نہیں نکالنی ورنہ درست تلفظ نہیں ہوگا. ایہ دینا سی، یہ جو درمیان میں الف اور لام ہیں دونوں چھوڑ دیے جائیں گے. کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ ایہ دینا سی، را زبر الف را، ایہ دینا صراط، طا زبر لام طل، ایہ دینا صراط، میم پیش سین مس، تا زبر تا، مستا، قاف زیر یاقی، میم زبر مہ، مستقیم. اور وقف کرتے ہوئے آپ نے اس کو پڑھنا ہے مستقیم. وقف کرتے ہوئے آپ نے اس کو مستقیم. اور اب آپ نے پوری آیت کو پیچھے سے پڑھنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. کیا پڑھیں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور اس میں تلفظ والے کون سے لفظ ہیں؟ اہدی، ایک تو موٹا ہا پڑھیں گے، اور نصی، یہاں پہ سواد پڑھنا ہے، سین نہیں پڑھنا. اور را موٹا پڑھیں گے. تل، یہاں پہ تل پڑھنا ہے، تل نہیں پڑھنا. اگر تل پڑھیں گے تو پھر آپ تا لگائیں گے جو کہ غلطی ہو جانی ہے. اور مستقیم، یہاں پہ قیم پڑھنا ہے، کیم نہیں کرنا. اگر آپ کیم بولیں گے تو پھر یہاں پہ غلطی سرزد ہوگی، اس لیے مستقیم. تو آج کی یہ تختی یہاں پہ مکمل ہوئی. اب ہم چلتے ہیں دوسرے طریقے کی طرف. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک الگ طریقے سے بھی آپ کو سکھانے والا ہوں. یہ تختی ہم نے یہاں سے سٹارٹ کی تھی. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیچھے آ جانا ہے اسی جگہ پہ جہاں سے پہلے آپ جوڑوں کے ساتھ پڑھ کے لے گئے تھے. اب آپ نے اس کو ایسے سیکھنا ہے، پوری لائن کو ایک سپیڈ کے ساتھ، روانگی کے ساتھ آپ نے سیکھنا ہے. وَالتَّرَائِبِ وَالنَّاشِطَاتِ وَالنَّازِعَاتِ. پوری لائن کو آپ نے سیکھنا ہے. اگر ہو سکے تو دو لائنیں سیکھیں، نہیں تو کم از کم ایک پوری لائن آپ اس طرح پڑھنی سیکھیں گے تو آپ کے لیے مزید بہتری ہو جائے گی. آگے پڑھنا ہے. وَالسَّابِحَاتِ فَالسَّابِقَاتِ فَالْمُدَبِّرَاتِ. اس طرح آپ پڑھنا سیکھیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ٹوکویں ہندسے میں، جیسا کہ وَالنَّاشِطَاتِ. اس کے بعد آپ پڑھ لیں فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ. پھر اسی طرح آپ نیچے آ جائیں تو اس آیت کو اٹھا لیں. بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ. تو اسی طرح آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی پہلے جوڑوں کے ساتھ، اس کے بعد ایک لائن بنا جوڑ کے ساتھ ایک سپیڈ کے ساتھ پڑھیں، اور بچوں کو بھی پڑھائیں. اور اس کے بعد ٹوکویں حصوں میں بھی پوچھیں. اس کے بعد یہ دونوں طریقے اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی محنت ضرور رنگ لائے گی اور آپ کے بچوں کے لیے بھی ضرور رنگ لائے گی. اور آپ کا ہجے کرنا، غنے کرنا، تلفظات کو سمجھنا، سیکھنا، سکھانا انشاءاللہ یہ تمام محنتیں
آپ کی ضرور کامیاب ہوں گی اور آپ ضرور قرآن پاک کو سیکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ اور دعا ہے اللہ پاک آپ کو قرآن پاک سیکھ کر اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگلی تختے کے اندر تختی نمبر 14 اور اس کے اندر جو باقی پچھلے قاعدے کا جتنا بھی نچوڑ ہے اس تختی کے اندر موجود ہے، اس میں جو مزید چیزیں رہتی ہیں آپ وہ سیکھنے والے ہیں۔ تو اس میں بھی بڑی اہم اور بڑی خاص چیزیں آپ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ سنیں گے تو آپ کو طریقہ بھی سکھانے کا پسند آئے گا اور سیکھنے کا بھی پسند آئے گا، آپ کا شوق بھی بڑھے گا۔ اگر آپ دل اور دماغ سے لگن سے سیکھتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ تو یہ تو پھر بھی اللہ کا کلام ہے، اگر آپ دل لگی سے سیکھتے ہیں تو ضرور آپ کے راستے میں آسانیاں پیدا ہوں گی اور قرآن پاک سیکھنے میں آپ کو ضرور مدد ملے گی۔ تو ملتے ہیں کل کی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔